At least one person was killed and several others were injured in violent protests that have escalated against the government. تو جموں کشمیر کا جب ذکر آتا ہے، پاکستان سائیڈ آف کشمیر کا جب ذکر آتا ہے، تو ایک چیز تو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیتے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی ہے، وہ اس کے دریا ہیں، وہ اس کے پہاڑ ہیں، وہ اس کے جنگلات ہیں، اور وہ اس کی وادیاں ہیں۔ نیلم ویلی کے کنارے پر موجود جو خوبصورت گاؤں ہیں، ان پر بہت سی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، ٹریول بلاگز بنتے ہیں، لیکن ایک چیز جو نظر نہیں آتی وہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں اکثر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ ہمیشہ سے ٹورزم کو لے کر بھی یہی رہتی ہے، اور وی ہیو اے اسپیسیفک وے ٹو لک ایٹ سرٹن کمیونٹیز۔ جس طرح جب ہم ٹرائبل ایریاز کی بات کریں تو ہمیں دماغ میں یہ تصویر آتی ہے کہ وہاں سارے بندوقیں اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کی جان لینا چاہتا ہے۔ گلگت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں تو سب سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بہترین کوئی دنیا میں سوسائٹی ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں تو اتنی خوبصورتی ہے، تو حقوق کس کو چاہیے ہوں گے؟ اور کشمیر کے حوالے سے بھی یہی پرسیپشن ہے کہ جب ہم یہاں سے وہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایکسپلوریشن کے لیے جاتے ہیں، تو وہ تو علاقہ ہی ان کا ہے، ان کے لیے کیا ہی مسائل وہاں پہ ہو سکتے ہیں، انہیں کیا ہی چاہیے ہوگا، وہ تو سادے لوگ ہیں۔ روٹی یا گندم بجلی وغیرہ کی تو ان کو کوئی خاص ضرورت درپیش نہیں ہوگی، لیکن حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین سے، ایون سوشل میڈیا ڈسکورس سے، اپارٹ فرام دا کشمیری پیپل دیم سیلوز پوسٹنگ اباؤٹ اٹ، یہ چیز بالکل غائب ہے کہ پچھلے 3 سے 4 دن سے کشمیر میں حالات نہایت خراب ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مطالبات کیا ہیں؟ حکومت کا رسپانس کیا ہے؟ اے جے کے حکومت کا رسپانس کیا ہے؟ اور اس کے سلوشنز کیا ہیں؟ ان سب پر ذرا بات کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو ٹائم لائن آف ایونٹس بتا دوں۔ نومبر 2023 میں بھی ایک بڑا احتجاج ہوا بہت سے علاقوں میں۔ اسی طرح 2024 مئی میں جو احتجاج ہوا وہ تو خاصا وائلنٹ بھی ہو گیا، چپکلش جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں، اس میں پتھراؤ کیے گئے دونوں طرف سے، جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی، حکومتی مشینری کی طرف سے بھی طاقت کا استعمال ہوا، اور پروٹیسٹرز کی طرف سے بھی ریزسٹ کیا گیا، سیویئرلی ریزسٹ کیا گیا۔ اور اس وقت مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا گندم کا، مسئلہ تھا بجلی کا، مسئلہ تھا پانی کا۔ اور اس وقت کی اگر میں بات کروں 2024 میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے $83 ملین دے کر، یعنی کہ وفاق نے $83 ملین دے کر جو قیمتیں ہیں گندم کی اور بجلی کی، اس کو کم کرنے کے لیے سبسڈی دینے کا اعلان کیا، تو پھر احتجاج اور دھرنے ختم ہوئے۔ اس کی وجہ ہے کہ اے جے کے میں جب بھی پروٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ کسی لیڈر کو اڈیالہ سے چھڑانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کانشیسنس تھوڑی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف حقوق پر مبنی مارچز دکھائی دیں گی آپ کو۔ کسی لیڈر کی پیار محبت میں مرنے والے اور اپنے آپ کو آگ لگانے والے، جو یہ کوئی چپل لے کے پھر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پلستر لے کے پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں تبرک کے طور پہ جیل سے لے کر جا رہا ہوں، تو یہ مینٹالٹی وہاں پہ کلٹ مینٹالٹی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، بلکہ وہاں پر عوام نظر آئیں گے آپ کو۔ تو اس مرتبہ جناب کیا ہوا کہ احتجاج کرنا پڑا، اور 38 پوائنٹس، 38 نکاتی ایجنڈا کیا ہے جموں کشمیر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جناب ہوتا یہ ہے کہ 9 ستمبر کو اے جے کے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن آتی ہے۔ اس پٹیشن کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو احتجاج کرتی ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی، یہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، بلاکیڈ کر دیتے ہیں، شہریوں کا جو آمد و رفت کا ایک رائٹ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ، وہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ پھر اس میں پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا 2023-24 میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے یہی حرکات کیں، تو اسی لیے آپ ان کو روکیں۔ اور کہا گیا کہ آرٹیکل 4 جو ہے اے جے کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کا، یہ اس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ تو جناب سماعت آگے بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وفاقی حکومت تک بھی خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ احتجاج کا موڈ بن رہا ہے، اور اے جے کے حکومت کے پاس بھی خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ جو چارٹر تھا ڈیمانڈز کا، یہ کیا تھا؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر بتاؤں کہ حالات اس نہج تک کیسے پہنچے کہ ایک کیجولٹی بھی رپورٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک شخص کی جان چلی گئی احتجاج میں، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہو گئے، عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اس نہج تک باتیں کیسے پہنچیں؟ اس سے پہلے یہ کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں، ذرا یہ سن لیں۔ 38 نکاتی ایجنڈا ہے،
جس میں اگر ایک ایک کو ایکسپلین کروں گا وقت بہت چلا جائے گا آپ کا، لیکن اگر میں چیدہ باتیں اس کی کروں تو وہ کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہ مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایلیٹ پریویلیج ختم کرو، یعنی کہ یہ جو بڑے بڑے ڈالوں کی باراتیں آتی ہیں اے جے کے حکومت کے منسٹروں کی، ان کے اوپر جو پیسے لگتے ہیں وہ غریب کے بچے پہ لگنے چاہیے۔ ایلیمینیشن آف وی آئی پی کلچر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ وی آئی پی کلچر جو وہاں پر پریکٹس ہوتا ہے کہ سڑکیں بند کر دو، یہ صاحب گزر رہے ہیں، وہ صاحب گزر رہے ہیں، اور ساری یہ اس حکومت کا حصہ ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ فارن ٹورز مار رہے ہیں فیملیوں کو لے کے وہاں کے منسٹر سارے۔ تو بیسک جو ڈفرنس ہے اس بار وہ کیا ہے؟ پہلے وفاق کے خلاف احتجاج ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ اس احتجاج کا جو نشانہ ہے نا وہ شاید وفاق ہو، لیکن وہ بہت اینڈ پہ آتا ہے۔ نمبر 1 جو ٹارگٹ تھا اس بار وہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت، اس کی اسمبلی کے ریفارمز تھے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل ٹیکسیشن سسٹم کو ختم کیا جائے، ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان لوگوں کی جن پر کرپشن چارجز ہیں ان کا احتساب کیا جائے، مقدمات چلیں ان کے اوپر۔ سبسڈی اور الیکٹریسٹی اور ہیلتھ کیئر کی دوبارہ بات کی گئی، اس میں کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہے، امپلائمنٹ کی ڈیمانڈ ہے، فیئر واٹر ڈسٹریبیوشن کی ڈیمانڈ ہے کہ آبی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لینڈ گریب ایلیٹ کر لیتی ہے اس کو روکا جائے، اور وومن امپاورمنٹ کی بھی ڈیمانڈ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، منیمم ویج انفورسمنٹ کی ڈیمانڈ بھی شامل ہے۔ ذرا سنتے جائیے، آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ پاکستان سے اٹھنے والی کوئی نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی پاکستان تحریک انصاف انقلابی گروپ، ان ساروں میں سے کسی ایک کا ایجنڈا اس کے قریب بھی ہوا تو مجھے بتائیے گا ضرور آپ۔ تو واٹر ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے، لینڈ گریب کی، وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، روڈ نیٹ ورک کو ریپیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ڈیم افیکٹڈ پیپل کو کمپنسیشن فیئرلی دینے کی بات ہوئی۔ تو یہ 38 نکات ہیں۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ، اس سے بھی امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ کون سا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی میں 53 سیٹس ہوتی ہیں، 53۔ اے جے کے کی اسمبلی کی 53 سیٹس میں سے 12 سیٹیں کون سی ہیں جو کہ ریزروڈ اور مخصوص نشستیں ہیں، ریزروڈ سیٹ ہیں۔ کس کے لیے؟ جو ریفیوجیز ہندوستان سے آئے تھے، جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے 12 سیٹیں اسمبلی میں مختص کر رکھی ہیں۔ یہ ریفیوجیز کون سے تھے؟ جو 1947 میں آئے اور 1965 کی جنگ کے بعد آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا تھا جبرالٹر، اور وہاں بہت زیادہ جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد بہت سے لوگوں کو اس طرف آنا پڑا۔ تو اس کے لیے پاکستان نے اپنا ایک ہسٹورک سمبلزم رکھنے کے لیے، ان لوگوں کو آنر دینے کے لیے یہ 12 سیٹیں رکھی تھیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 53 سیٹوں کی اسمبلی کا 12% کا مطلب تقریباً یہ ہے کہ 25%، 30%۔ تو 25-30% پہ مینیپولیشن ہو جاتی ہے، ووٹ بک جاتے ہیں، سیٹیں بک جاتی ہیں، اور اس سے ہی حکومتوں کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، چہرہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ 12 سیٹس آپ ختم کریں۔ اس ڈیمانڈ پر ڈیڈ لاک ہوا، اور وہ کیسے ہوا میں اب اس طرف آتا ہوں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ 21 ستمبر کو وفاق یہ کہتا ہے کہ جو ریٹن انویٹیشن ہے وہ پریزنٹ کیا جائے ڈائیلاگ سے پہلے۔ تو اب وہ انویٹیشن تیار کیا کرنا تھا؟ اے جے کے حکومت کی طرف سے ہی عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر غداری کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ وفاق نے نہیں لگائے، وفاق بات کرنا چاہ رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی سے، شہباز شریف صاحب کی حکومت بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کیا کہتی ہے کہ یہ تو ہندوستان کی فنڈنگ پہ چل رہے ہیں سارے، عوامی ایکشن کمیٹی پہ الزام لگاتی ہے کھلے عام۔ تو ان تمام الزامات کے اوپر یہ پروسیس سٹال ہوتا ہے۔ 23 ستمبر کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیسفلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت کا اس پہ نیریٹو ہے اس میں ہم میڈیشن کروائیں گے۔ تو اسی کے لیے امیر مقام کو، جو کہ کشمیر اور گلگت افیئرز کے منسٹر ہیں، اور طارق فضل چودھری کو، یعنی کہ 2 کیبنٹ منسٹرز کو شہباز شریف صاحب بھیجتے ہیں مظفر آباد کہ آپ جائیں اور مذاکرات کریں۔ تو جناب اس کے بعد میں میرپور اور مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہ بھی مذاکرات میں شریک ہوتی ہے۔ امیر مقام صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، طارق فضل صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے ریپرزنٹیٹو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، نمائندگان موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری نیگوسیشن چلتی ہے، 13 گھنٹے مذاکرات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ساری باتیں مان لیں گے سوائے 2 کے۔ نمبر 1 بات کون سی تھی جو نہیں ماننی؟ وہ یہ تھی کہ ایلیٹ پریویلیج جو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو، یعنی کہ یہ جو منسٹروں کے پروٹوکولز کے اوپر
ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور جو ان کے آفیسز کو مینٹین کرنے کا ایکسپینڈیچر ہے یہ ریووک نہیں ہو سکتا. اور رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو 12 ریزروڈ سیٹس ہیں ریفیوجیز کی یہ ختم نہیں ہو سکتی. ان دو چیزوں پر عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا نو کمپرومائز، واک آؤٹ کر کے ڈیڈ لاک برقرار رہا، نیگوسیشن فیل ہو گئی. اسی اسنا میں آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے وفاق سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں یہاں پر فورسز چاہیے، یعنی کہ سیکیورٹی اہلکار، پولیس اہلکار چاہیے. اسلام آباد پولیس سے 1000 بندے مانگے گئے اور اوور آل رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 4 سے 5000 وہاں پر سیکیورٹی اہلکار منگوائے گئے، جس میں ایف سی کی بھی 167 پلیٹونز تھیں یہ کہا گیا. تو ساتھ ساتھ یہ کہ ڈی آئی جی، سینئر ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی لیول کے آفیسرز بھی یہاں پر پہنچے، کیونکہ انٹیسپیٹ یہ کر رہی تھی آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے بہت بڑے احتجاج ہونے والے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا اپریٹس فلی وہاں پر چاہیے. تو مذاکرات فیل ہو رہے تھے ایک طرف سے اور دوسری طرف نفری منگوائی جا رہی تھی. اسی اسنا میں ایک بہت امپورٹنٹ جو کورٹ کی رولنگ تھی وہ بھی آ گئی. 25 ستمبر کو آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے کیا رول کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سٹیزنز کین ناٹ بی بارڈ فرام ہولڈنگ پیسفل پروٹیسٹ، کہ اگر یہ پیٹیشنر، کیونکہ درخواستیں گئی ہوئی تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو روکا جائے، لیکن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ پرامن مظاہرین کو روکا نہیں جا سکتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے. اور اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو یہاں پر رہنے والے شہریوں کے حقوق کا خیال کرنے کے لیے ان کو اس حقوق کی ڈیمانڈ کرنے دینا، الاؤ کرنا، یہ رائٹ ہے ہر سٹیزن کا. تو اسی لیے یہ فیصلہ بھی آ گیا جس نے یہ کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو روکنا انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اسی لیے طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ 29 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال اور پورے آزاد جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن کی کال دے دی عوامی ایکشن کمیٹی نے، جس پہ بڑی تنقید بھی کی گئی. یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جب احتجاج کیے تو ہم نے بجلی سستی کی، آپ کے لیے گندم سستی کی، آپ کے مطالبات مانے، اس کے باوجود آپ یہاں کاروبار کو کیوں روکتے ہیں، آپ نقصان پہنچاتے ہیں ٹورزم کو. چونکہ یہ بتایا گیا کہ 48% ڈکلائن ہوا ٹورزم میں، سیاحت میں اس ایک سال کے اندر آزاد جموں کشمیر میں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ انویسٹمنٹس بھی وہاں پر لوگوں نے کم کیں. 167 بلین روپیز کا نقصان تو احتجاج کی وجہ سے ہو گیا آزاد جموں کشمیر کو. اب اس پر آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. میں صرف یہ پریزنٹ کر رہا ہوں چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے بزنس کو، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف یہ ہے کہ جب تک یہ ریفارمز یہاں پر نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پروسیس واپس نہیں آئے گا، تب تک تمام قسم کے جو فائدے شارٹ ٹرم ہیں وہ یہاں پہ خوشحالی نہیں لا سکتے. تو ساتھ ساتھ 29 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ 28 ستمبر کو شہباز شریف صاحب چونکہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی غرض سے باہر موجود تھے، انہوں نے کہا میں 2 دن میں واپس آ رہا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بلا کر میں ان سے بات چیت کر لوں گا، ابھی احتجاج کی کال کو واپس لے لیں. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کی بات نہیں سنی. وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کیونکہ اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب خود آؤٹ آف دا وے جا کر کہہ رہے ہیں کہ 2 دن رک جاؤ. عوامی ایکشن کمیٹی نہیں مانی. میرا خیال ہے کہ کسی اور پروٹیسٹ جو کہ ملک میں کہیں ہو رہی ہو، پی ایم نے ایسی آفرز کسی کو نہیں کی ہوں گی جو یہاں پر کی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہاں لیڈر نہیں، عوام باہر آئے ہوتے ہیں اس لیے، اور عوام کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے اور لیڈر کے لیے باہر نہیں آئے ہوتے. تو اس کے باوجود 29 ستمبر کا دن آتا ہے، احتجاج شروع ہوتا ہے اور مختلف لوکیشنز پر ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوتا ہے. راولہ کوٹ میں ہوتا ہے، بھمبر میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑی جو ریلی ہم نے دیکھی وہ مظفر آباد کے لال چوک میں تھی. بتایا گیا 5000 کے قریب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے. اب ہوا یہ کہ دوسری طرف سے جناب جو مسلم کانفرنس ہے، مسلم کانفرنس جو ایک جماعت ہے، ان کے جو لیڈر ہیں راجہ ثاقب مجید صاحب، وہ بھی ایک امن مارچ نکال دیتے ہیں. اب ایک طرف سے امن مارچز ہو رہی ہیں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اینٹی گروپ ہے بیسکلی، اور ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی بھی مارچ کر رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ نیلم برج کے اوپر ایک بہت بڑا کانفلکٹ وہاں پر شروع ہوا، انسٹیگیٹ ہو گیا. اب نیلم برج کے اوپر جو جھڑپیں ہوئیں اس میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہی ہیں کہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے. یعنی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ مسلم کانفرنس کے لوگوں نے فائر کیا، مسلم کانفرنس والے کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے فائر کیا. اب اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انٹرنیٹ تو 4 دن سے بند ہے وہاں پہ، کسی قسم کے وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز موجود نہیں ہیں.
موسٹلی بلیک آؤٹ ہے، تو اسی وجہ سے ویریفائبل نہیں ہے۔ بہرحال جس بندے کی ڈیتھ ہوئی وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے اس سائڈ سے پروٹیسٹ کرنے کے لیے آیا تھا، محمد سدھیر نام تھا اس کا، اور سی ایم ایچ نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ گولی لگنے سے اس کی جان چلی گئی، جس سے پروٹیسٹرز مزید انریجڈ ہو گئے، مزید غصہ بڑھا ان کے اندر، اور زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ سنیے کہ انوار الحق صاحب جو کہ وہاں وزیر اعظم ہیں آئی پی پی سے، انڈیپینڈنٹ پیٹریٹ پارٹی سے، جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، وزیر اعظم کا جو بھائی ہے سان الحق جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، وہ بھی بھمبر میں ریلی نکال کے احتجاج کر رہا ہے، پرائم منسٹر کا بھائی۔ تو یہ بھی آپ آئرنی دیکھ لیجئے ذرا کہ پی ایم کے بھائی کو بھی رائٹس مانگنے کے لیے سڑک پہ آنا پڑ رہا ہے، اور وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ سارا، کیونکہ انڈین رپورٹنگ ہمیشہ ان واقعات پہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں خبریں کیا لگ رہی ہیں، ریبیلین ہو گیا ریاست کے خلاف، حالانکہ شوکت نواز میر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے بڑے سینٹرل لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایڈیالوجی یا انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں نکلے، ہم کسی فوج کے خلاف نہیں نکلے، ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں نکلے، ہم کسی بیانیے کے خلاف بھی نہیں نکلے، ہم صرف ایک چیز کے لیے نکلے ہیں، اور وہ ہیں عوام کے حقوق۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ باقی کسی پارٹی کا لیڈر تو یہاں پہ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو صرف ووٹ کو عزت دو، حقیقی آزادی، پاکستان کھپے، باقی سارا پاکستان ان نعروں کے پیچھے بھاگ کے مرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، نہ ہمیں کسی انسٹیٹیوشن سے غرض ہے، نہ کسی ایڈیالوجی سے، ہمارے لوگوں کو حقوق دے دو صرف۔ اب یہ آپ نے جج کرنا ہے کتنی میرٹوکریسی ہے ان ساری ڈیمانڈز میں، کتنی نہیں ہے۔ تو اس پر اب وفاق کے موقف کی اگر بات کی جائے تو وفاق کا موقف یہ ہے کہ ٹیکسیشن کو اگر ہم کم مزید کر دیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹل بجٹ جو اے جے کے کا آتا ہے وہ 310 ارب روپے ہے، اس میں سے 153 بلین جو ہے وہ تو کشمیری سے ہی کلیکٹ کیا ہوا ریونیو ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، باقی 157 وفاق کی طرف سے امداد کے طور اسسٹنس کی طور پہ، سبسڈی کے طور پہ دی جاتی ہے، باقی 157 وفاق کی طرف سے سبسڈائز کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ آدھا بجٹ جو آتا ہی ٹیکسیشن سے ہے اس کو کم کر دیں گے تو کشمیر کے اوپر لگنے والے پیسے بھی کم ہو جائیں گے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں اپروپریٹ فنڈ جو ہیں وفاق کی طرف سے دینے چاہیے۔ یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اب احتجاج کو مزید وسیع کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کنفلکٹنگ رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جیسے تیرا کے اندر واقعہ ہوا وہاں بھی کنفلکٹنگ رپورٹنگ ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں بیسک ڈیمانڈز اگر ان کی ہم بات کر لیں تو اس میں وہی ہے کہ پولیٹیکل اٹانومی کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گندم اور یہ بجلی، یہ ساری چیزیں بے شک ہمیں مل بھی گئیں، لیکن جب تک ہماری لوکل ریپرزنٹیشن، لوکل امپاورمنٹ نہیں ہوتی، ان تمام چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، اور وہ نیگلیجبل چیزیں۔ اب یہ آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ بہت ہی انجسٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال ان کو بہت سی ڈیمانڈز کو میٹ کیا گیا، اب احتجاج ہو رہا ہے۔ ایشو کیا ہے پاکستان کا، سوائے پنجاب کے، اربن سندھ کے اور اربن پختونخوا کے، پورے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل پروسیس کی غیر موجودگی۔ اے جے کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، جن منسٹرز کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اب کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو چکا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس بار یہ احتجاج جو ہے نا، یہ جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو کھٹک رہا ہے، کیونکہ یہ ایلیٹ پریویلیج لے جانے کی اور 12 سیٹیں چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب سے زیادہ مسئلہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو ہے ان مطالبات کی وجہ سے، کیونکہ انوار الحق صاحب ہوں اور لوگ ہوں وہ تو یہی فیل کریں گے نا کہ یہ تو ہمارے پرس کو پڑنے والی بات ہے۔ تو اگر ایلیٹ پریویلیج ختم ہو جائے گا تو منسٹری لینے کو تیار کون ہوگا بھائی؟ کیونکہ وہاں تو منسٹری کے پاس اختیار تو ہے نہیں، جو صرف گاڑیاں تھیں، فلائٹیں تھیں اور بڑے بڑے گھر تھے اسلام آباد میں، مظفر آباد میں، ان کا وہ بھی چھین لوگے تو پھر منسٹری کیوں لینی ہے ہم نے؟ کیا فائدہ اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں کی حکومت کا، جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے، وہ انشور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایکس فاٹا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی پولیٹیکل پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات۔ کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے بیٹھ کے ایکس فاٹا میں مذاکرات کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو؟ بیچ میں پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں ہی نہیں، سیاسی
جو ڈھانچہ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جو پریشر سیاستدانوں کو لینا چاہیے تھا وہ ڈائریکٹلی سیکیورٹی فورسز پہ گرتا ہے وہاں پہ. گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرتی ہے؟ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی ربر سٹیمپ اسمبلی ہے. وہاں کی بیوروکریسی کو تانے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو لوکل امپاورمنٹ سے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ساری نیگوسیشنز جو فیل ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی وائلنٹ احتجاج کرے، جو بھی املاک کو آگ لگائے، جو بھی سڑکوں کو توڑے، جو بھی کسی کی جان و مال کے تحفظ کو غیر یقینی کر دے، اسے اریسٹ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہو، چاہے وہ کسی اور جماعت سے ہو، اور چاہے وہ مسلم کانفرنس سے ہو، یا چاہے وہ پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر لیجٹمیٹ ڈیمانڈز کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اندر رہ کے اپنی اسمبلی کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو انشور کرنا چاہیے. جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی یہ بات کر رہی ہے کہ یہاں کے جو منسٹرز ہیں یہ بیٹھ کے ہمیں کھا رہے ہیں اور دیتے ہمیں کچھ نہیں ہیں، تو ان کو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. کیونکہ اعتماد بحالی کے بغیر کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کرتا. امریکہ تک میں نہیں کرتے. وہاں بھی کیپٹل ہل پہ اٹیک ہو گیا جب لوگوں نے سمجھا کہ الیکشن چھین لیا گیا ہم سے. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ہمیں واپس لے کر آنا پڑے گا، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ ایکس فاٹا ہو، چاہے وہ ٹرائبل بلوچستان ہو، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کیوں نہ ہو. اگر ہمارے پاس سیاسی ڈھانچہ، سیاسی ادارے، انسٹیٹیوشنز موجود ہوں گے تو اس طرح کے احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک بات کیوں پہنچتی ہے، جھڑپوں تک بات کیوں پہنچتی ہے؟ کیونکہ سیاسی لوگ سیاسی طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے، اسی لیے ریڈیکلائزیشن بڑھتی ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں سیاسی حل تلاش کرنا ہے، اور جو ڈیمانڈز کانسٹیٹیوشنلی یا پھر جو انصاف پر مبنی فیصلوں سے میٹ کی جا سکتی ہے اسے کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے شہریوں کی زندگی آسان ہو سکے، اور سب سے بڑی جو وہاں پر ریونیو سٹریم ہے ٹورزم کی وہ بحال ہو سکے. تھینک یو.